السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد، يقول الله تعالى في كلامه العظيم: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم رب زدنی علما۔ پچھلے دن میں یعنی کل گزرا ہوا کل، اس میں ہم اور آپ نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے عمرہ کی فضیلت اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے، یہ چیزیں اللہ کی توفیق سے سن رکھی ہیں۔ آج ہم لوگ اللہ کی توفیق سے تیزی کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمرہ کیسے پرفارم کیا جائے، عمرہ کیسے ادا کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اصل موضوع میں داخل ہوں، دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، وہ ہر عبادت کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ دو شرطیں، دو کنڈیشنز نہیں ہیں کسی بھی عبادت کے اندر، تو عبادت کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اس میں پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ الاخلاص للہ عز وجل، کہ اس عبادت کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ ہی کے لیے وہ عمل کیا جا رہا ہو، کوئی ریا، نمود، دکھاوا نہ ہو۔ یہ پہلی بنیادی شرط ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا قولا وعملا، اس عمل کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی، آپ کو فالو کرنا ہر اعتبار سے۔ کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے کہ اس عمل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی موافقت کے بغیر عمل کیا جائے۔ اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کی رہنمائی کیا ہے، آپ کی گائیڈنس کیا ہے اس عبادت کے اندر؟ جب تک کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو سیکھنے اور جاننے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ بنیادی شرطیں ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ عمرہ اصل میں چار چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ عمرہ چار چیزوں سے مل کر کے بنا ہوا ہے جو امپورٹنس اور اہم ہیں۔ نمبر ایک الاحرام۔ نمبر ایک الاحرام۔ احرام کا مطلب کپڑا نہیں ہے، احرام کا مطلب نیت الدخول فی النسک، حج اور عمرے کی نیت کرنا، اس میں داخل ہونا، اس کو احرام کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سادے کپڑے میں پورا حج کر لے جائے، عمرہ کر لے جائے، اس کا عمرہ اور حج صحیح ہے، وہ مخالفت کرنے والا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا حج اور عمرہ صحیح ہوگا۔ لیکن نیت کے بغیر وہ طواف کرے، سعی کر لے، سب کچھ کر لے، اس کا عمرہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو احرام کا مطلب ہوتا ہے نیت الدخول فی النسک، حج یا عمرے کی نیت کرنا، اس کو احرام کہتے ہیں شریعت میں۔ بعد میں ہمارے زمانے میں اب جو کپڑا آتا ہے اس کو احرام کہا جانے لگا ہے، حالانکہ اصل احرام کس کو کہتے ہیں؟ نیت کرنے کو۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز والطواف بالبیت، خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ تیسری چیز صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، دوڑ لگانا۔ چوتھی چیز بالوں کو مڈانا یا اسے چھوٹا کرانا۔ تو عمرے کے اندر یہ چار امپورٹنس اور اہم کام ہمیں اور آپ کو کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک نیت کرنا میقات پر، نمبر دو طواف کرنا، نمبر تین صفا مروہ کی سعی کرنا، اور نمبر چار بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرانا۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو عمرے میں دو چیزیں مینڈیٹری اور ضروری بھی ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو ابھی ہمارے سامنے آئی کہ نیت کرنا، لیکن نیت کرنے کے لیے اس پلیس، اس جگہ کا انتخاب کرنا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے، یعنی چاروں طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے جو میقات متعین کی ہے اسی میقات پر نیت کرنا، یہ مشت اور ضروری ہے۔
یہ کیا ہے؟ مست اور ضروری ہے. اور نیت کرنا یہ پلر آف عمرہ ہے، پلر آف حج ہے. نیت کرنا ایک الگ سی چیز ہے، اور میقات پر نیت کرنا یہ الگ سی چیز ہے. نیت کرنا یہ رکن ہے، پلر ہے، اور میقات سے کرنا، اپنے گھر سے نہیں کرنا، ادھر ادھر سے نہیں کرنا، میقات سے کرنا یہ کیا ہے؟ مست اور ضروری ہے. تو یہ عمرے کے اندر کیا ہے؟ واجب اور ضروری چیز ہے. اب اس کے بعد ہم اور آپ تیزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ شروع سے میقات پر آپ پہنچ گئے. میقات پر پہنچنے کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا عمرہ ادا کرنے کا، یا آپ نے کس طریقے سے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی. جب آپ میقات پر پہنچ گئے تو ہر شخص کے لیے جو حج یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہو وہ غسل کرے. سب کے لیے مستحب ہے، سارے لوگوں کے لیے مستحب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے. ایون اگر عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہے تب بھی اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب اور بہتر ہے کہ وہ غسل کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسما بنت عمیس کو کہا تھا. تو میقات پر پہنچ کر کے غسل کرنا یہ ہر ایک کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، چاہے کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے بھی. تاہم اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے غسل نہ کر سکے تو کیا وہ عمرہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. یہ بہتر طریقہ ہے، سنت کا طریقہ ہے. اگر چھوٹ جائے تو اس سے عمرہ ہو جائے گا، لیکن اجر و ثواب میں کمی ہوگی. عام طور سے لوگ اب یوں ہی تھوڑی تھوڑی غفلت میں غسل کی سنت کو ختم کرتے جا رہے ہیں، غسل کی سنت کو ختم کرتے جا رہے ہیں. نہیں، اگر کوئی بڑا ریزن، بڑی وجہ نہ ہو تو آپ غسل کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ غسل کرنے پہ آپ کو اجر و ثواب دیا جائے گا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے احرام باندھنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے غسل کیا. سنن الترمذی 830 کی روایت ہے. ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا سنتی ان یغتسل الرجل اذا اراد ان یحرم. سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی احرام کا ارادہ کرے، حج اور عمرے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کر لے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يُدْخِلَ مَكَّةَ، اور جب وہ مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تب بھی وہ غسل کر لے. یہ وہ سنت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سے لوگوں کو واقفیت تک بھی نہیں کہ مکہ میں انٹری کرنے سے پہلے غسل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ہوٹل میں پہنچ جائے اور وہ حرم جانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کم سے کم بہتر کیا ہے؟ پہلے وہ غسل کر لے، اس کے بعد کیا ہے؟ وہ اپنا عمرہ پرفارم کرنے کے لیے، عمرے کی ادائیگی کرنے کے لیے جائے. یہ حدیث جو ہے سنن الدارقطنی کے اندر 2433 کے اندر اور مستدرک حاکم میں، بہقی وغیرہ میں موجود ہے. تو اب یہ سنت کو کیسے ادا کیا جائے؟ اگر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ممکن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ آپ ہوٹل میں جائیے، غسل کریے، اور غسل کرنے کے بعد اس کے بعد عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیے. مرد و عورت سب کے لیے سیم ہے. یہ وہ سنت ہے. ایک تو لوگ جانتے ہیں کہ میقات پر غسل کرنا چاہیے، سنت ہے، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ مکہ میں انٹری کے وقت بھی غسل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ رہا ہے. تو ہوٹل میں پہنچ کر کے غسل کیا جائے. احرام کو چینج کرنے میں، بدلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 1 2 3 4 5 جتنے بھی چاہیں آپ چینج کر لیں، اس سے آپ کے عمرے پر یا حج پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب احرام کا لباس پہن لیے ہیں تو اب عمرے کی ادائیگی کے بعد ہی اس کو ریموو کر سکتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ جب چاہیں اس کو اتار کر کے دوسرا پہن سکتے ہیں یا اسی کو دھل سکتے ہیں، اس سے کوئی عمرے پر اثر نہیں پڑے گا. اور ایسے جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ میقات پر وہ غسل کرے، اور جو ہے حیض اور نفاس والی عورتیں تک غسل کریں. اسما بنت عمیس بڑی اعلیٰ درجے کی صحابیہ ہیں. تو جب وہ ذوالحلیفہ پہ پہنچی، جو مکہ سے، مدینے سے بالکل قریب کی میقات ہے، سب سے قریب کی میقات اور مکہ کے اعتبار سے سب سے دور کی میقات، تو ذوالحلیفہ اب تو مدینے ہی کے اندر آ رہا ہے وہ. تو جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ذوالحلیفہ پہنچی تو وہیں پر ان کے ہاں محمد بن ابو بکر کی پیدائش ہو گئی. یہ اسما بنت عمیس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی.
اور اس سے پہلے وہ جعفر الطیار کی بیوی تھیں، اور اس کے بعد وہ علی ابن ابی طالب کی بیوی ہو گئی۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کو 3 عظیم شوہر کی بیوی بننے کا شرف حاصل۔ اسماء بنت امیس، پہلے وہ جعفر الطیار کی بیوی تھیں، ان کی شہادت کے بعد امیر المومنین ابو بکر صدیق نے نکاح کیا، پھر ان کی وفات کے بعد انہی سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا۔ تو جب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں تو ان کے ساتھ جب نکلی تو ذوالحلیفہ میں پہنچی تو ان کے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا کہ اب میں کیا کروں، اب تو میرے ہاں بچے کی ڈیلیوری ہو رہی ہے، میں آپ کے ساتھ حج کے لیے جانا چاہ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغتسلی، غسل کر لو اور کپڑے کو وہاں لگا لو اور احرام باندھ کر کے حج کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ یہ صحیح مسلم میں 1218 کی روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ اسی طریقے سے سنن ابو داؤد میں 1744، ترمذی میں 945 میں یہ روایت موجود ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتیں غسل کریں گی اور تمام حج کے ارکان وغیرہ سب ادا کریں گی سوائے طواف کے، یہاں تک کہ وہ کیا ہے، پاک ہو جائیں گی، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کیا ہے، آدمی جب غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائے، جب آدمی کیا ہے غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائے تو وہ خوشبو لگانے کا اہتمام کرے، خوشبو لگانے کا اہتمام کرے، یعنی نیت کرنے سے پہلے غسل سے فارغ ہو گیا ہے اور ابھی نیت اس نے نہیں کیا ہے تو اس سے پہلے کیا کرے، وہ خوشبو لگانے کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب غسل سے فارغ ہوتے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں خوشبو وغیرہ لگا دیا کرتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی یا حج کی نیت نہیں کی ہوتی تھی۔ تو صحیح بخاری میں 1539 میں یہ روایت موجود ہے، کنتو اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامہ حین یحرم ولحلہ قبل ان یطوف بالبیت، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگا دیتی تھی احرام سے پہلے پہل، یعنی نیت کرنے سے پہلے پہل، اس طریقے سے لگاتی تھی کہ باقاعدہ مانگ، جیسے ہی مانگ ہے نا یہاں پہ لگا دی بالوں میں تو اس کی چمک ظاہر ہوتی تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے خوشبو لگائی ہوتی۔ تو یہ جو ہے خوشبو لگانا ایسے موقع پر یہ بھی کیا ہے سنت کا طریقہ ہے، سنت کا طریقہ ہے۔ تو آدمی اس طریقے سے کیا ہے خوشبو وغیرہ لگائے اور اس کے بعد کیا ہے وہ احرام کا لباس پہن لے۔ عورتیں اپنے نارمل لباس میں ہوں گی جو وہ پہنتی ہیں، بس اٹریکٹو لباس سے، بھڑکاؤ لباس سے اور مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے اس طرح کے لباس سے وہ پرہیز کریں گی، ان کے لیے الگ سے کوئی خاص لباس نہیں ہے۔ ہمارے پاس بعض خواتین جو سفید کپڑے پہنتی ہیں اور احرام کے لباس الگ سے پہننے کی کوشش کرتی ہیں، یہ سب درست اور صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، مرد آدمی جو بھی چاہے کپڑا پہن لے، بس یہ کہ وہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، مخیط نہیں ہونا چاہیے، ضروری بھی نہیں ہے کہ سفید ہو، کوئی بھی ہو، سفید ہے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی بھی ایسی چادر، آدمی 2 چادر لے لیا، ایک اوپر ڈال دیا اور دوسرا نیچے باندھ لیا، تو یہ سب کیا ہے جائز اور درست رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو احرام جو سمجھا جاتا ہے جو لباس وہی پہنے، اگر کوئی آدمی گھر سے لایا ہوا ہے تو وہ اس کو پہن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اب اس کے بعد جب اس نے پہن لیا ہے احرام کا لباس پہن لے، اس کے بعد دیکھیں کہ کیا فرض نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے، فرض نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے۔ اگر فرض نماز کا وقت ہے تو آدمی جو ہے فرض نماز پڑھ لے، اور اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو الگ سے کوئی نماز احرام کی نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے سنت الوضو کے نام سے تو ایک الگ سی چیز ہے۔ اگر کوئی سنت الوضو کے نام سے کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے
تو وہ پڑھ سکتا ہے، الگ سے اس کی احرام کی نیت کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آپ جو ہے اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیں، نماز کا وقت نہیں ہے تو جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سنت الوضو کے نام سے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اب نماز سے جب آپ فارغ ہو گئے، آپ نیت وہیں پر کر لیجئے، یا تو اپنی سواری پر سوار ہو جانے کے بعد آپ نیت کیجئے۔ اور نیت اصل میں دل کے ارادے ہی کا نام ہے۔ نیت کیا ہے؟ اصل میں دل کے ارادے ہی کا نام ہے۔ یعنی آدمی اس طریقے سے نہ کہ اللہم انی ارید العمرہ فیسر لی وتقبلہ منی، اس طرح کے کوئی بھی الفاظ کیا ہے آدمی ایسے موقع پر استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ جب نیت دل کے اندر پختہ کر لے تو اس طریقے سے کہ اللہم لبیک عمرتن یا لبیک اللہم عمرتن یا لبیک عمرتن، اس طریقے سے وہ جو آسان ہو کر سکتا ہے، یہ سب ثابت ہے۔ اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک عمرتن، اس طریقے سے آپ اب باقاعدہ طور سے اپنے عمرے کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نیت کی شرط لگائی جا سکتی ہے۔ آدمی عمرہ کر رہا ہو تو شرطیہ عمرہ کر سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کو معلوم نہیں ہے، کچھ خطرے کے مسائل ہیں، کچھ اور معاملہ ہے اس طریقے سے، تو ایسے موقع پر آدمی شرطیہ نیت کر سکتا ہے۔ یعنی کس طریقے سے؟ اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں حلال ہو جاؤں گا جہاں آپ مجھے روک لیں گے، جہاں آپ مجھے کیا ہے روک لیں گے، وہاں میں حلال ہو جاؤں گا۔ اب ایک آدمی عمرے کی نیت کر کے نکل گیا ہے، آگے جا کر کے مسئلہ یہ ہوا کہ کوئی حادثہ ہو گیا یا اسی طریقے سے کوئی اور مسئلہ ہو گیا، عمرہ روک دیا گیا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی قانون آ گیا ہے، اس طرح کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر آپ نے شرطیہ نیت کر رکھی ہے تو آپ وہیں پر حلال ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی دم وغیرہ نہیں دینا پڑے گا۔ جیسے غالباً پچھلے یا اس سے پہلے سال میں یہ ہوا کہ لوگ عمرے کے لیے روانہ ہوئے، جو لوگ فلائٹ وغیرہ سے تھے، اور جب جدہ وہ پہنچے تشریح وغیرہ پرمٹ وغیرہ سب ان کے پاس تھی، لیکن سڈنلی یہ قانون آ گیا کہ نہیں، اب اس وقت سے عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ تو اگر ان لوگوں نے شرطیہ نیت کی ہے تو پھر وہیں وہ حلال ہو جائیں گے اور ان پر کوئی دم وغیرہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر شرطیہ نیت نہیں کی ہے انہوں نے تو ایسی صورتحال میں انہیں دم دینا واجب اور ضروری ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ایک شخص جب نیت کرتے وقت شرط لگا لیتا ہے اللہم محلی حیث حبستنی، تو اگر راستے میں کوئی بیماری آ گئے یا عورتوں کے مثال کے طور پر حیض اور نفاس کے مسئلے آ گئے اور وہ وہاں رک نہیں سکتی ہیں، ممکن نہیں ہے رکنا، تو ایسی تمام صورتحال میں کیا ہے انشاءاللہ وہ حلال ہو جائیں گے اور واپس آنا ان کا جائز اور درست ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے جب آپ نے عمرہ کی نیت کر لی، عمرے میں آپ داخل ہو گئے، تو اب آپ کے لیے راجع عمل کیا ہے کہ کثرت سے آپ تلبیہ پکاریں۔ کثرت سے کیا ہے؟ آپ تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور کبھی کبھار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی کہتے تھے لبیک الہ الحق، لبیک الہ الحق، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک الہ الحق۔ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی سنن النسائی میں 2752 اور ابن ماجہ میں 2920 کے اندر۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس سے زائد پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے تلبیہ کے اندر؟ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ جتنا تلبیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے اتنا ہی آدمی پڑھے۔ لیکن اگر کوئی آدمی زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے
کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے تلبیہ پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ ہے. کیا پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل. تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زیادہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنا زیادہ پڑھتے تھے. بخاری کے اندر 1549 میں اور مسلم میں 1184 کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام اس بات کا بھی حکم دیتے تھے کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھی جائے. تلبیہ کیا ہے؟ بلند آواز سے پڑھی جائے. آپ نے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو یہ کہوں جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان يرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، کہ وہ تلبیہ سے اپنی آواز کو بلند اور اونچی کریں. یہ روایت سنن ابو داؤد میں 1814 اور ترمذی میں 829، ابن ماجہ میں 2922 کے اندر موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے افضل الحج العج والسج، بہترین حج یہ ہے کہ بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے. اس قدر کی آواز صحابہ کی بیٹھ جایا کرتی تھی. صحابہ کی آواز کیا ہے؟ بیٹھ جایا کرتی. تو بہترین حج وہ ہے جس میں تلبیہ پکارا جائے کثرت سے اور اسی طریقے سے اسی حد دیا جائے، یعنی جس میں قربانی کرنی ہوتی ہے. یہ روایت سنن ترمذی کے اندر 827 اور ابن ماجہ میں 2924 کے اندر موجود ہے. اور صحابہ کرام کے متعلق جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کی آواز بیٹھ جاتی تھی، یعنی اس قدر کثرت سے وہ تلبیہ پکارا کرتے تھے کہ ان کی آواز بیٹھ جاتی تھی. امام ابن ابی شیبہ نے 15288 کے اندر اسے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے تلبیہ پکارنے میں عورتیں مردوں ہی کی طرح ہیں. ایسا نہیں کہ ان کا معاملہ استثناء ہے، وہ آواز سے نہیں پکاریں گی، وہ بھی آواز سے ہی تلبیہ پکاریں گی، لیکن جب اجنبی مرد ہوں ان کے ساتھ تو ایسی صورتحال میں وہ آواز کو بلند نہیں کریں گی، اونچی آواز سے نہیں. قریب کے لوگ صرف سن لے جو ان کے محارم ہیں، لیکن اگر فتنے وغیرہ کا خوف نہ ہو، محارم اجنبی مرد نہ ہو، تو عورتیں بھی آواز سے ہی تلبیہ پکار رہیں گی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ بلند آواز سے کیا ہے؟ تلبیہ پکارا کرتی تھیں. وہ بلند آواز سے تلبیہ پکارا کرتی تھیں. یہ روایت آپ کو ابن ابی شیبہ میں 14885 کے اندر موجود ہے، مل جائے گی وہاں پر. اس لیے بھی تلبیہ یہ ایک شعار ہے، ایک آئیڈینٹی ہے. آپ حج کر رہے ہوں یا عمرہ کر رہے ہوں، اس بات کا اہتمام ضرور کریں کہ تلبیہ پر آپ کی فوکس، آپ کی توجہ بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حج کے شعائر میں سے ہیں، اس کے سمبل میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ہیں. جیسا کہ امام ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے حدیث نمبر 2923 میں، اور امام احمد بن حنبل نے 21722 کے اندر. اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جہاں تک بھی آواز جاتی ہے، شجر حجر ہر چیز کیا ہے؟ اس کی تلبیہ کو سن کر کے تلبیہ پڑھتے ہیں، اس کے حق میں کیا ہے؟ وہ گواہی بھی قیامت کے دن دیں گے. اسی طریقے سے آدمی تلبیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور اس طریقے کی چیزیں بھی کیا ہے؟ وہ کرتا رہے. اس طرح کی چیزیں بھی وہ کرتا رہے. یہ عمل آپ کرتے رہیں گے. تلبیہ آپ نیت کرنے کے بعد جب آپ نے شروع کیا ہے، اس وقت سے لے کر کے آپ تلبیہ کب تک پکارتے رہیں گے؟ جب تک کہ آپ خانہ کعبہ نہ دیکھ لیں یا مسجد حرام کے اندر کیا ہے؟ داخل نہ ہو جائے، تب تک کیا ہے؟ آپ تلبیہ پکارتے رہیں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبیہ، جب وہ حرم کے اندر داخل ہو جاتے تھے تو وہ تلبیہ پکارنا چھوڑ دیتے تھے، مگر نہ اس سے پہلے کیا ہے؟ وہ تلبیہ جب تک پکارتے رہتے تھے. صحیح بخاری میں 1573 اور مسلم میں 1259 کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی. اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا تھا کہ جس آدمی کے لیے آسان ہو تو وہ کیا کرے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے غسل کر لے، داخل ہو، اگر اپنے ہوٹل پہنچ رہا ہے، اگر اس کے لیے آسانی ہو تو، اگر آسانی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئے، یعنی ہوٹل میں آئے، آپ نے سامان وغیرہ اتار لیا، اب آپ جانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ ایک بات یہ یاد رہے یہاں پر کہ اگر کوئی آدمی تھکا ہوا گیا ہے، اگر کوئی آدمی تھکا ہوا گیا ہے اور چاہتا ہے کہ تھوڑا آرام کر کے اس کے بعد عمرہ کروں، تو یہ پوری گنجائش اس کے لیے موجود ہے، خام خواہ اپنے آپ کو تھکانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بعض بھائی جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عمرے سے جلدی سے فارغ ہو جاؤں پھر یہ کام کرتا ہوں۔ میرے بھائی، آپ گئے ہی عمرہ کرنے کے لیے، تو عمرہ سے جلدی جلدی فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اگر آرام کی ضرورت ہے، آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ آرام کر لیجئے، اس کے بعد کیا ہے، عمرہ آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ پرفارم کیجئے، کیونکہ یہ سب سے عظیم چیز ہے جس کے لیے کیا ہے، آپ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اب جب آپ یہ ساری چیزیں کر لینے کے بعد آپ حرم جب پہنچ رہے ہیں، تو نارمل جیسے مسجدوں کے اندر داخل ہونے کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، وہی دعا آپ جو ہے یہاں پر داخل ہوتے ہوئے پڑھیں گے۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت کیا یہی دعا آپ پڑھیں گے۔ پھر جب آپ مسجد حرام میں داخل ہو گئے، مسجد حرام میں آپ داخل ہو گئے اور کوئی فرض نماز کا وقت نہیں ہے، تو آپ سب سے پہلے حجر اسود کے پاس جائیے اور اس کا استقبال کیجئے، اور پھر اس کے بعد کیا اس کو چومیے اور اللہ اکبر کہہ کے اب آپ کیا ہے، اپنا طواف شروع کر دیجئے۔ اگر آپ اس کو بوسہ نہیں دے پاتے ہیں، اس کو چوم نہیں پاتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے، ثم یستلمہ بیدہ ویقبلہ بفمہ۔ اگر ہاتھ آپ کا پہنچ گیا حجر اسود کو، ہاتھ سے آپ نے حجر اسود کو چھو لیا، تو پھر آپ اپنے ہاتھ کو چوم لیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر آپ کیا ہے، ہاتھوں سے اشارہ کر دیں گے، یا لاٹھی اور ڈنڈا وغیرہ ہے تو اس سے بھی آپ اشارہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آگے گزر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے لیے ممکن نہ ہو بوسہ دینا، اسی طریقے سے ہاتھ سے بھی ممکن نہ ہو، تو آپ صرف اور صرف اشارہ کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ اشارہ کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر، صرف دائیں ہاتھ سے، بہت سارے لوگ دونوں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، یوں نہیں، آپ دائیں ہاتھ سے یہ اشارہ کیا حجر اسود کی طرف، بسم اللہ اللہ اکبر کہا آپ نے، اور آپ کیا ہے، آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ دعا پڑھتے رہیں، جو بھی آپ دعا یاد ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال آپ کیا ہے، کر سکتے ہیں۔ جب آپ وہاں سے ہوتے ہوئے حجر اسود سے آپ گئے، حجر اسود کے بعد آپ کو مقام ابراہیم آیا، وہاں سے گزر کر کے آپ جب آئے تو حجر اسود سے پہلے پھر رکن یمانی آتا ہے جو یمن کی طرف ہے۔ رکن یمانی میں سنت یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع مل جائے تو اس کو استلام کر لیں، چھو لیں، اس طریقے سے کیا ہے، چھو لیں، اس وقت کچھ پڑھنا نہیں ہے آپ کو۔ اگر آپ کو موقع مل جائے تو استلام کر لیں، چھو لیں اس طریقے سے دائیں ہاتھ سے اور آگے بڑھ جائیں۔ اگر یہ موقع نہ ملے تو پھر آپ کو کچھ بھی کہنے کی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کیا آگے بڑھ جائیں گے اور رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رہے کہ حجر اسود کو چومنا یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے دن حجر اسود آئے گا، اس کی دو آنکھ ہوگی جس سے وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا، زبان ہوگی جس سے وہ بات کر رہا ہوگا، جس بھی شخص نے حق کے ساتھ حجر اسود کو چھوا ہوگا، حجر اسود اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حجر اسود کو چھونا اور رکن یمانی کا استلام کرنا، یہ دونوں چیزیں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ امام ترمذی وغیرہ نے اسے روایت کیا ہے۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حجر اسود یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور بڑا ہی سفید تھا، لیکن اہل شرک کے گناہوں نے، مشرکوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ اور کالا کر دیا ہے، جیسا کہ سنن الترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر
ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اب جب وہ طواف کو شروع کر رہا ہے تو لیفٹ میں اس کے کیا ہے، خانہ کعبہ ہو جائے گا، اور پھر وہ 7 چکر لگائیں۔ یہ بات بھول گئے بتانا آپ کو کہ آپ جب مرد ہیں اور طواف کر رہے ہیں تو آپ کا دایاں کندھا کیا ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، یعنی اس طریقے سے کھول کر کے آپ ادھر ڈال لیں، لیکن یہ دایاں کندھا کیا ہے آپ کا کھلا ہوا ہو، اور یہ 7 کے 7 چکر میں دایاں کندھا کھلا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر موقع ہے تو رمل کیا جائے گا۔ رمل بھی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز تیز چلنا، چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز تیز چلنا، یہ اس کو رمل کہتے ہیں۔ تو رمل شروع کے 3 چکروں میں ہوگا، یہ سنت ہے۔ شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا یہ سنت ہے، اور دائیں کندھے کو کھلا رکھنا یہ پورے 7 کے 7 چکر میں سنت ہے۔ اب اس کے بعد ہاں اس کے علاوہ جو 2 اور رکن پلر ہیں جو شام کی طرف ہیں، جو ہجر اور حتیم سے ملے ہوئے ہیں، اس کو بالکل بھی ٹچ نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں چھوا جائے گا۔ اور ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو حصہ دروازے کا ہے، حجر اسود کا ہے، وہاں اگر کوئی آدمی اپنا سینہ وغیرہ رکھنا چاہے یا چہرہ رکھنا چاہے، اپنے بازو کو رکھنا چاہے تو اس کو رکھ سکتا ہے۔ اسی کو ملتزم کہتے ہیں، جو رکن اور دروازے کے درمیان ہے۔ بعض لوگوں سے اس کا کرنا ثابت ہے، جیسے عروہ بن الزبیر رحمہم اللہ کا، ان لوگوں کا یہ ثابت ہے۔ شیخ البانی نے الصحیحہ کے اندر اس کو ذکر کیا 2138 کے اندر، تو اس کا یہ ثبوت اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 روٹ سے یہ حدیث آئی ہوئی ہے، اور مل کر کے یہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ طواف کے لیے کوئی ذکر خاص نہیں ہے، آدمی چاہے قرآن پڑھے، جو دعا اس کو یاد ہے وہ ساری کی ساری دعا پڑھے، جو بھی وہ پڑھنا چاہے۔ صرف رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ آدمی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ پڑھے، اور زیادہ گفتگو اور بات چیت سے پرہیز کرے۔ تصویر سازی، فوٹوگرافی، ان تمام چیزوں سے مکمل طور سے کیا ہے، پرہیز کرے۔ ان تمام چیزوں سے مکمل طور پہ پرہیز کرے، کیونکہ ایسی صورتحال میں یہ خطرہ اور خوف ہے کہ کہیں اس کی یہ عبادت ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ بہت زیادہ خوف اور خطرہ ہے کہ کہیں اس کی یہ عبادت ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ تو کسی بھی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ عمرہ یا حج کی ادائیگی کرتے وقت وہ تصویر سازی کر رہا ہو، اپنی تصویریں بنا رہا ہو، یا فوٹو وغیرہ بنا رہا ہو، لوگوں کو بھیج رہا ہو۔ ان تمام چیزوں سے ہر شخص کو مکمل طور سے پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ کا جو طواف ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوگا، اور حجر اسود پر جب آپ پہنچ جائیں گے تو یہ آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ حجر اسود کو ہر چکر میں چومنا اگر ممکن ہو تو یہ سنت ہے۔ چوم نہیں سکتے، چھو سکتے ہیں ہاتھ سے تو پھر ہاتھ کو چوم لے، یہ بھی سنت ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہو پا رہا ہے سمے اور بھیڑ کی وجہ سے تو پھر ہاتھ سے اشارہ کر لیں، اللہ اکبر کہیں اور آگے گزر جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ انک رجل قوی، آپ بڑے مضبوط انسان ہیں، جب آپ جو ہے طواف کر رہے ہو لا تساہم علی الحجر فتؤذی الضعیف، تو حجر اسود تک پہنچنے کے لوگوں کو تکلیف مت پہنچائیں۔ آپ قوی انسان ہیں، مضبوط انسان ہیں، آپ لوگوں کو ادھر ادھر کر کے تکلیف پہنچا کے حجر اسود تک نہ پہنچیں۔ اگر آپ کو تنہائی میں حجر اسود مل جائے آسانی کے ساتھ تو آپ اسے استلام کر لیں، نہیں مل سکتا ہے تو پھر آپ کیا ہے اس کی طرف ہاتھ کریں، اللہ اکبر کہیں اور آگے بڑھ جائیں۔ اس کو امام احمد رحمہ اللہ نے 190 کے اندر روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام بہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر روایت کیا ہے 9528 کے اندر۔ تو یہ جو ہمارے پاس حجر اسود تک پہنچنے کے لیے سبحان اللہ، عورتیں مرد سب ایک دوسرے کو ٹچ کرنا چھونا کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ایک سنت کی ادائیگی کے لیے اتنی چیز جو حرام ہے
کسی اجنبیہ خاتون کا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور احرام کی حالت میں تو خطرہ اور بڑا ہے، لیکن لوگ اس کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں، اور اسی میں مرد عورت ایک دوسرے کو دھکی دھکا دیتے رہتے ہیں۔ اس سے ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو چاہیے کہ مردوں کی بھیڑ سے وہ الگ ہو کر کے طواف کرنے کی کوشش کریں، قطعاً مردوں کی بھیڑ میں نہ جائیں، اس سے ان کے اجر و ثواب میں صرف کمی ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اجنبی مردوں سے آپ کا جسم لگ جانا اور لگے رہنا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے، اس لیے اس سے مکمل طور سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ تو جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ طواف کرتے وقت مردوں کے حق میں کیا ہے؟ استباء کرنا، یعنی دایاں کندھا 7 چکر میں کھولے رکھے اور رمل کے لیے 3 چکر تھوڑا تیز قدموں کے ساتھ چلیں، چھوٹے چھوٹے قدم تیز ہوں اگر یہ ممکن ہو تو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی کو تکلیف نہ پہنچایا جائے، نارمل حالت میں ہی کیا ہے؟ چلا جائے۔ اب اس کے بعد جب اس طریقے سے آپ کا 7 چکر مکمل ہو جائے گا، حجر اسود سے آپ نے شروع کیا ہے، حجر اسود سے شروع کرنے کے بعد پھر حجر اسود پہ آپ پہنچے، 1 چکر ہو گیا، پھر اسی طریقے سے 2 چکر، آپ 3 چکر، 7 چکر اس طریقے سے آپ مکمل کریں گے۔ اگر کسی وقت آپ کو یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو چکر ہے وہ 5 ہے یا 6 ہے، 6 ہے یا 7 ہے، کبھی بھی عدد میں کی کاؤنٹنگ میں اختلاف ہو جائے تو کم والی عدد کو آپ یقینی بنا لیں گے، یعنی 5 اور 6 میں اختلاف ہو جائے تو 5 مان کر کے 2 اور چکر لگائیں گے۔ یہ طریقہ ہے اگر آپ کو طواف یا اسی طریقے سے سعی یا نماز کی رکعتوں میں اختلاف اگر پیدا ہو تو یہی طریقہ ہے کہ آپ کم والی تعداد پر بنا کریں گے، یقین کریں گے۔ اب اس کے بعد جب آپ کا اس طریقے سے 7 چکر مکمل ہو جائے تو 7 چکر مکمل ہو جانے کے بعد اب آپ مقام ابراہیم کے پیچھے اگر آسانی کے ساتھ نماز 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پورے حرم میں جہاں بھی آپ چاہیں 2 رکعت آپ نماز کی ادائیگی کر لیں، 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھ لیں۔ اب جب آپ نے یہ نماز پڑھ لی تو اب سنت کا طریقہ کیا ہے کہ پھر آپ لوٹ کر حجر اسود کے پاس آئیں، اس کو چھوئیں۔ آپ لوٹ کر کے کہاں آئیں؟ حجر اسود کے پاس آئیں اور اس کو چھوئیں اگر آپ کے پاس امکانات موجود ہیں۔ یہ سنت کا طریقہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت اس کا معاملہ بہت مشکل ہے۔ اس وقت کیا ہے؟ اس کا معاملہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر کسی کو میسر آ جائے، کسی کو چانس مل جائے تو وہ سنت الطواف پڑھ لینے کے بعد حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو کیا ہے؟ استلام کرے، چھوئے اگر آسان ہے تو، نہیں تو پھر وہ صفا مروہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب آپ مروہ کی طرف، صفا کی طرف جا رہے ہو تو آپ مشروع اور بہتر ہے کہ آپ زمزم کا پانی نوش کر لیں۔ زمزم کا پانی کیا ہے؟ نوش کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا کر لیتا ہے تو یہ بہتر ہے، نہیں تو ضروری نہیں ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ اب آپ صفا کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ آپ کیا ہے؟ صفا کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ جب آپ صفا پہاڑ کے قریب ہو جائیں تو آپ کہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پڑھیں اور کہیں ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، یہ پڑھتے ہوئے آپ پہاڑ کی بلندی پہ چڑھیں، اور جب آپ چڑھ جائیں تو پھر آپ اپنا رخ، اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیں۔ اپنا چہرہ کیا کریں؟ آپ کعبے کی طرف کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا چہرہ کعبے کی طرف ہو، دونوں ہاتھوں کو آپ اٹھائیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، اور جو کچھ آپ دعا کرنا چاہیں اس موقع پر کریں۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ تھا وہ اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، کعبے کی طرف آپ کا چہرہ ہوتا، اور یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو صحیح مسلم میں 1218 کے اندر موجود ہے۔ کیسے پڑھا جائے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک
وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ پڑھ لینے کے بعد آپ اپنے بارے میں جو دعا کرنا چاہیں وہ کر لیں. پھر اس کے بعد پھر یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر اس کے بعد جو دعا کرنا چاہیں آپ کریں. پھر تیسری مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ پڑھ کر کے آپ اب مروہ کی طرف کیا ہے روانہ ہو جائیں. اور تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد کوئی دعا نہ کریں. اب آپ کیا ہے مروہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. کوئی بھی دعا جو آپ چاہیں وہ پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, یہ آپ کے اختیار میں جو چاہیں آپ کریں. جب آپ پہنچ جائیں جو گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں پہنچ جائیں تو آپ تھوڑا تیزی کے ساتھ چلیں. یہ صرف مردوں کے حق میں ہے, عورتوں کے حق میں ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے. تو دونوں گرین لائٹ کے درمیان مرد حضرات کیا ہے تھوڑا تیزی کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے, عورتیں اپنی نارمل حالت میں ہوں گی. اب جب اس کے بعد آپ مروہ پہنچ جائیں تو مروہ پہنچنے کے بعد وہی دعا کریں جو آپ نے صفا پہ کی تھی, لیکن ان صفا والمروہ یہ نہیں پڑھیں گے. اب دو بما بدا اللہ یہ نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا پڑھیں گے 3 مرتبہ پڑھیں گے جیسے آپ نے صفا میں پڑھی تھی. ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے لیے کچھ دعا کرنا چاہیں تو وہ دعا کر لیں. پھر دوسری مرتبہ پڑھیں یہ دعا, اور کوئی دعا اپنے لیے کرنا چاہے وہ دعا کر لیں. پھر تیسری مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور آپ پھر سے صفا کی طرف کیا ہے روانہ ہو جائیں. پھر صفا جب آپ پہنچ جائیں تو یہاں سے شروع کریں, یہیں سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر سے آپ شروع کریں. اور اس طریقے سے صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا یہ 2 چکر ہو جائے گا. اس طریقے سے مروہ پہ جا کر کے 7واں چکر آپ کا مکمل ہوگا. اور جب جب صفا اور مروہ پہ پڑھیں گے پہنچیں گے کعبے کی طرف رک کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنا کیا ہے, یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دعا بندے کی قبول کی جاتی ہے. بندے کی دعا کیا ہے قبول کی جاتی ہے. اب اس طریقے سے جب آپ کا 7 چکر مروہ پہ جا کر مکمل ہو جائے تو اب وہاں کوئی نماز سعی کی نہیں ہے. جیسے طواف کی نماز ہے ویسے سعی کی کوئی نماز نہیں ہے. سعی کی کوئی نماز نہیں ہے. صفا مروہ پر سعی کر لینے کے بعد اب آخری عمل آپ کا بچا ہوا ہے, اور آخری عمل یہ ہے کہ اب آپ کو بال مڈانا ہے. پورے بال مڈانے ہیں یا پورے بال کو چھوٹا کرانا ہے, دونوں میں بندے کو اختیار ہے. لیکن بالوں کو مڈانا زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو مڈانے والے کے لیے 3 مرتبہ بخشش و مغفرت کی دعا فرمائی, اور بالوں کو چھوٹا کرانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی, جیسا کہ صحیح مسلم میں 1303 کے اندر موجود ہے. تو اس سے فارغ ہو جانے کے بعد مرد حضرات کیا کریں گے, اپنے بالوں کو پورا چھوٹا کرا لیں, زیادہ بہتر ہے مڈا لیں, نہیں تو پورے بال کو وہ چھوٹا کرا لیں. جہاں تک عورت کا معاملہ ہے تو وہ 1 پور کے برابر یا 1 انگلی کے برابر کیا ہے اخیر سے اپنے بال کو کاٹ لیں. بس اس طریقے سے عمرہ کیا ہے مکمل ہو جائے گا آپ کا. یہ 4 بنیادی چیزیں تھی, نیت کرنا میقات سے, طواف کرنا, صحیح کرنا, اور بالوں کو مڈانا یہ چھوٹا کرانا. اس طریقے سے آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا. یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ نیت کر لی عمرے کی تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ پر ممنوع ہو جاتی ہیں, آپ پر کیا ہو جاتی ہیں منع ہو جاتی ہیں. ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. 7 چیزیں وہ ہیں جو مرد اور عورت دونوں کو شامل ہیں. نمبر 1 بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرانا. بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرانا یہ مردوں کے لیے بھی منع ہے اور عورتوں کے لیے بھی منع ہے نیت کر لینے کے بعد. دوسرے یہ کہ ناخون کو کترنا, چھوٹا کرنا. اس کے متعلق کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے, لیکن اکثر علماء نے بال پر قیاس کرتے ہوئے ناخن کو بھی منع کیا ہے, اس لیے بچ جائے تو زیادہ بہتر ہے ناخن وغیرہ کاٹنے سے. تیسری چیز ہے خوشبو لگانا. جب آپ نے نیت کر لیا ہے تو اب مرد و عورت کسی کے لیے بھی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. چوتھی
اور چیز یہ ہے کہ شکار کرنا چاہے مرد کے لیے یا عورت کے لیے، دونوں کے لیے شکار کرنا کیا ہے؟ جائز اور درست نہیں ہے۔ پانچواں، نکاح کرنا چاہے مرد کا ہو یا عورت کا، دونوں کے لیے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ نکاح کا پیغام دینا، نکاح کرنا، کرانا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جمع کرنا، ریلیشن بنانا، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ مباشرت کرنا، عورت سے بیٹنا، گلے ملنا وغیرہ، اس طریقے جو مباشرت ہوتی ہے ریلیشن کے علاوہ، وہ بھی کیا ہے؟ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نیت کر لینے کے بعد مرد و عورت دونوں کے لیے کیا ہے؟ منع ہو جاتی ہیں۔ مردوں کے لیے دو اور چیزیں ہیں جو الگ سے منع ہے۔ نمبر ایک، لبس المخیط، سلا ہوا لباس پہننا، جو عام طور سے سلا ہوا لباس ہوتا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ کہیں بھی آپ وہ نہ لگا ہو، اس کا استعمال نہ کیا ہو، وہ مطلب نہیں ہے۔ جو نارمل سلا ہوا لباس ہوتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ وغیرہ مثال کے طور پر کوئی آدمی چادر لگائے ہوئے تو ہو سکتا ہے سائڈ سے سلا ہوا ہو تاکہ وہ پھیلے نہ، خراب نہ ہو، تو اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ جو نارمل سلا ہوا لباس ہوتا ہے وہ مردوں کے حق میں منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سر کو ڈھانپنا، یہ مردوں کے حق میں منع ہے۔ یہ دو خاص چیزیں جس میں مردوں کو منع کیا گیا، یعنی عورت اپنا سر ڈھانپ رکھ سکتی ہے، ڈھانپے رہے گی، اور وہ سلا ہوا لباس پہن سکتی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ مردوں کے لیے منع ہے۔ اور دو چیزیں عورتوں کے لیے خاص طور سے منع ہے۔ دو چیزیں عورتوں کے لیے خاص طور سے منع ہے۔ نمبر ایک، نقب لگانا، جو پٹی لگائی جاتی ہے نا، وہ یہ منع ہے۔ اور داستانہ پہنا، یہ عورت کے لیے منع ہے۔ موزہ پہن سکتی ہے، ساکس پہن سکتی ہے، داستانہ نہیں پہن سکتی ہے، اور نقب نہیں لگا سکتی ہے۔ داستانہ پہن سکتی ہے نہیں، داستانہ نہیں پہن سکتی ہے، اور نقب نہیں لگا سکتی ہے، یہ نقب اس کو بولتے ہیں نا، وہ نہیں لگا سکتی، اور داستانہ نہیں پہن سکتی، باقی موزہ وغیرہ کیا ہے؟ پہن سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر لے، جیسے سلا ہوا لباس مرد پہن لے، یا بالوں کو مڈا لے، یا چھوٹا کرا لے، یا اسی طریقے سے خوشبو وغیرہ لگا لے جان بوجھ کر کے، تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہوگا؟ اس کو فدیۃ الاضحیٰ دینا ہوگا۔ فدیۃ الاضحیٰ کیا ہے؟ کہ ایک دم دینا مکہ کے اندر، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 3 دن کا روزہ رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ 3 دن کا روزہ رکھنا، اس کو فدیۃ الاضحیٰ کہتے ہیں، اس کو فدیۃ الاضحیٰ کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی محظورات الحرام میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے، خوشبو لگا لیتا ہے، یا سر کو ڈھانپ لیتا ہے، یا اسی طریقے سے سلا ہوا لباس پہن لیتا ہے، تو ایسی صورتحال میں یا تو 3 روزہ رکھے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا اسی طریقے سے ایک بکری ذبح کر کے مکہ کے فقراء اور مسکین کو کھلا دے۔ یہ معاملہ ہے۔ تو یہ مختصر انداز میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے عمرے کا نبوی جو طریقہ ہو سکتا ہے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو بیان کرنے سے رہ گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو کبھی دوسرے موقع پر اس کو اور بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس طریقے سے آج کا یہ درس مکمل ہوا۔ اگر کوئی اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، مجھے وضو کے تعلق سے پوچھنا تھا عمرہ کے دوران۔ بتائیے۔ جیسے کعبہ کا طواف کرنے کے ٹائم مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر آپ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور وضو سے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن صحیح کے ٹائم مینڈیٹری نہیں ہے کر کے۔ جی، صحیح کے لیے نہ وضو ضروری ہے نہ پاکی ضروری ہے، اس میں اتفاق کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ آسان کر دوں آپ کے لیے سمجھنے کے لیے، کیونکہ ایسے کیسز ہو سکتے ہیں۔ ایک خاتون عمرہ ادا کر رہی تھی، ٹھیک ہے، جی طواف انہوں نے کر لیا، طواف کرنے کے بعد ان کو مینسز آنے شروع ہو گئے۔ جی، اب وہ کیا کریں گی؟ وہ صحیح کر کے اپنے بال کو چھوٹا کرا لیں گی، اخیر سے کاٹ لیں گی تھوڑا، اور ان کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ لیکن طواف کر رہی تھی اور اسی دوران مینسز آ گیا، تب اب ان کا عمرہ کیا ہے؟ پینڈنگ میں ہو گیا۔ اوکے، سمجھ رہے؟ اس کیس میں ان کو دم دینا ہوگا یا واپس سے کرنا ہوگا؟ نہیں، دم وغیرہ نہیں دینا ہوگا، پاکی کا انتظار کرنا ہوگا۔ جب پاک ہو جائیں گی تو پھر وہ طواف کر لیں گی اور صحیح کر لیں گی، ان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اوکے۔ اور جیسے جو لوگ سفر پہ آتے ہیں ان کے لیے پھر سفر پہ آتے ہیں مطلب کس طریقے سے؟ اب جیسے مان لیجئے ہم لوگ ریاض میں رہتے ہیں اور ریاض سے گئے ہیں، تو اگر اس دوران ہوا تو پھر 7 دن کا انتظار کرنا، 5 دن 6 دن جو بھی ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔
یہ ہر عورت کی ٹائمنگ الگ الگ ہوتی ہے، کسی کے 5 دن، کسی کے 3 دن، کسی کے 7 دن، کسی کے اتنے دن رکنا پڑے گا وہاں پہ؟ تو ایسی صورتحال میں دیکھیے اس کا کئی طریقہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی ریاض سے گیا ہے جی اور عورت نے شرطیہ نیت نہیں کی، اگر شرطیہ نیت کر لی ہے، جیسے اس کو اگر لگتا ہے، ڈر ہے جی کہ ابھی مینسز آ سکتا ہے، تو جی وہ اس طریقے سے شرطیہ نیت، اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں حلال ہو جاؤں گی جہاں آپ مجھے روک لیں گے. جی تو ایسی صورتحال میں پھر اس کو کوئی دم وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں، واپس آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جی لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہے، جی شرطیہ نیت نہیں کی ہے، جی تو اور مینسز آنے شروع ہو گئے احرام کے بعد، نیت کر لینے کے بعد، جی تو اب اس کے پاس جو آپشن ہے وہ سب یہ ہے کہ نمبر 1، وہ مکہ میں ٹھہری رہے گی یہاں تک کہ پاک ہو جائے. پاک ہو جانے کے بعد طواف اور صحیح وغیرہ کر کے عمرہ مکمل کر لے گی. جی اگر اس کا مکہ میں رکنا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، یعنی جی اپنے شوہر کے ساتھ گئی ہے یا جی کسی کے ساتھ گئی ہوئی ہے، وہاں رک نہیں سکتی ہے، اس کے ساتھ واپس آنا ہے، جی تو وہ اسی احرام کی حالت میں جی واپس آ جائے. جی ٹھیک ہے. اور پوری پابندیوں میں ہی رہے گی ریاض میں واپس آنے کے بعد. جب وہ اوکے پاک ہو جائے تو جا کر کے پھر وہ عمرہ وغیرہ مکمل کر لے. اب اوکے الگ سے اس کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر کے طواف اور صحیح کر لے گی. جی اگر یہ بھی امکان نہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، جیسے کوئی خاتون آئی ہوئی ہے دوسرے کسی کنٹری اور ملک سے، جی ہے نا، وہ پاک بھی نہیں ہو پا رہی ہیں اور رک بھی نہیں سکتی ہیں، جی پاک بھی نہیں ہو پا رہی ہیں اور رک بھی نہیں سکتی، قافلے کے ساتھ ہے، ان کا ٹکٹ ہے، ویزا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ایسی جی مضبوطی کی شکل و صورت میں جی پھر جائز اور درست ہے کہ عورت جو ہے وہاں پر کوئی کپڑا وغیرہ بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا، اس جی کا استعمال کر کے اسی حالت میں وہ طواف اور صحیح وغیرہ کر کے اپنے عمرے کی ادائیگی کر کے واپس اپنے ملک روانہ ہو جائے گی. اگر کوئی آپشن نہیں ہوگا تب، اگر رکنا پاسبل ہے یا دوبارہ آنا پاسبل ہے تو وہی کیا جائے گا. لیکن کوئی چیز اگر ممکن نہیں ہے تو مجبوری کی شکل و صورت میں عورت کیا ہے، ایسا کر لے گی. جی ٹھیک. اسی طریقے سے سوال آیا، آدمی احرام میں جھوٹا یا کیسی جوتا یا چپل یا کیسی چپل پہن سکتا ہے، اور اگر پیر میں تکلیف ہے تو گھٹنا یا ٹکنے پہ پٹی لگا سکتا ہے کیا؟ دیکھیے، جب بہت میں نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج نہیں ذکر ہو پائی ہیں، اس میں میری اپنی مشغولیت آج ایسی رہی کہ میں اس کو مرتب نہیں کر سکا. یہ جب ایک آدمی احرام باندھ لے تو مردوں کے حق میں یہ ہے کہ اب وہ ٹخنے کو ڈھکا ہوا نہیں رکھے گا، یعنی جوتا وغیرہ نہیں پہنے گا جس سے ٹخنا ڈھک جائے، ایسا نہیں کرے گا وہ. تو اسے چاہیے کہ کوئی چپل وغیرہ اگر پہن رہا ہے تو ٹخنے سے نیچے ہونی چاہیے، اور بہتر ہے کہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے اختلاف سے بچتے ہوئے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے پاس جوتا ہی ہے تو جوتے کو ٹخنے سے کاٹ لے، ٹخنے کے نیچے کر لے، اس کے بعد اس کو پہن سکتا ہے. جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہے پیر کے اندر تو وہ پٹی کہیں بھی لگا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پٹی وہ لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. گھٹنے میں یا ٹکنے میں پٹی وغیرہ لگانے کی ضرورت لگائی جا سکتی ہے، کوئی اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر آدمی احرام کی حالت میں ریسٹ لیتے وقت اگر نیند لگ جاتی ہے اور وہ ناپاک ہو جاتا ہے تو کیا کرنا، کیا سجیسٹڈ ہے؟ بھائی یہ تو نارمل ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. آج آپ کا جو سفر وہ بہت مختصر ہو گیا ہے. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے نکلے ذوالحلیفہ سے تو مکہ پہنچنے میں کئی دن لگے. اس میں کسی کو بھی نائٹ فال ہو سکتا ہے، نارمل ہے معاملہ. تو غسل کرے گا اور کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ غسل کر لے گا اور احرام میں جہاں لگا ہوا اس کو دھل لے گا، یا اگر چاہے تو پورا احرام دھل لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے نا، اس سے کوئی بھی عمرے پر اثر نہیں پڑے گا. اگر کسی آدمی کا احرام پہننے کے بعد نائٹ فال ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو صرف وہ غسل کر لیں گے، باقی ان پر کچھ نہیں مسئلہ ہے. عمرہ کارڈ میں طواف اور صحیح کرنا کیا ثواب میں کمی کا سبب ہوگا؟ دیکھیے، رائے ہے کہ ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہے، ہر آدمی کیا ہے، ایک جیسا نہیں ہے. اگر کسی شخص کے لیے چلنا ممکن نہ ہو اور چلنے میں انتہائی مشقت اور تکلیف ہو رہی ہو تو اس کے لیے اس طرح کی چیزوں کا استعمال، جتنی بھی چیزیں ابھی
موجود ہے، ٹیکنالوجی جو بھی موجود ہے، چاہے وہ ایئر کرافٹ کار ہو یا دوسری چیزیں ہو، ان تمام چیزوں کا استعمال وہ بغیر کسی جھجک کے کر سکتا ہے، اور اس سے ثواب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کوئی بھی آدمی جس کے لیے بیمار ہو، چلنا ممکن نہ ہو، یہ سارے کے سارے لوگ سواری کا، کسی بھی انداز کی سواری کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پچھلے درس میں ابھی ذکر ہوا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھنے لگ جائے تو تم پیچھے سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے طواف کیا ہے ادا کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ طاقت اور قوت والے ہیں، جنہیں چلنے میں کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہے، تو ان کے لیے پریفر یہی ہے، افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ پیدل چل کر کے عمرہ اپنا ڈن کریں۔ لیکن اگر کوئی طاقت اور قوت والا آدمی سواری پہ سوار ہو کر طواف کر لیا اور صحیح کر لیا تو اس کا عمرہ کیا ہے، اس کا حج بالکل درست اور صحیح، اس میں کوئی انشاءاللہ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ پیدل انجام دے اگر اس کے پاس طاقت اور قوت ہے تو۔ لیکن جیسے کوئی ایک خاتون ہے، خاتون نہیں چل سکتی ہیں، خاص طور سے ان معاملے میں عورتوں کو کافی رعایت دی گئی ہے، ان کے لیے آسان اور ایزی نہیں ہے کہ خاص طور سے رمضان وغیرہ کے موقع پر یا حج کے موقع پر طواف کرنا، اور خاص نیچے اگر موقع نہ ملے تو یا صحیح کرنا، یہ سب کافی مشکل ترین معاملہ ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے۔ تو ایسے موقع پر ان کو اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ اور آسانی یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے ویل چیئر اویلیبل ہو سکتی ہے، آپ کو کار وغیرہ مل سکتی ہے، تو آپ اس سے عمرہ کی ادائیگی کر لیں، طواف اور صحیح اس سے کر لیں، خام خواہ اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں نہ ڈالیں۔ جیسے بعض عورتیں ہوتی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچے کو لے کر کے وہ چل نہیں سکتی ہیں، تو ان تمام لوگوں کے لیے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی جھجک کے وہ سواری کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے جو ہے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس سے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ السلام نبی علیکم۔ علیہ السلام نے پورا حج جو ہے طواف وغیرہ سب اپنی اونٹنی پہ کیا تھا، اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے جو معذور تھے، ان لوگوں نے اپنی اونٹنی پر اپنا حج وغیرہ پرفارم کیا تھا، ادا کیا تھا، کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ۔ ہر آدمی چل نہیں سکتا۔ السلام علیکم شیخ صاحب، ایک سوال ہے کہ طواف کے دوران میں جیسے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور یعنی پیچھے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، تو اب یہ چکر دوبارہ شروع سے کاؤنٹ کیا جائے گا یا جہاں آپ نے چھوڑا ہے وہیں سے جہاں کاؤنٹ سے کیا آپ جائے نے چھوڑا وہیں سے آپ مکمل کر لیں گے، جس جگہ سے آپ اور نے نا مان لیجیے وضو چکر ہوا ہے مثال کے طور پر، تو جہاں آپ نے چھوڑا ہے وہیں سے آپ کنٹینیو کر لیں۔ اچھا، نارملی وہ پیچھے بھیج دیتے ہیں عورتوں کو، خاص طور پہ کافی پیچھے یعنی بھیج دیا جاتا ہے، تو واپس آ کے وہیں سے شروع کیا جائے گا جہاں سے شروع کر دیا جائے۔ وہیں سے کچھ علماء نے کہا ہے احتیاطاً جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہ 3.5 آپ نے کیا تو 5 چھوڑ دیجئے، پھر سے جو ہے چوتھا چکر ایک دم شروع سے کر دیجئے۔ بہرحال اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن وہاں سے شروع کر لینا یہ کافی ہے جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے باذن اللہ۔ اچھا یہ جزاک اللہ۔ اچھا یہی اگر وضو کی حاجت ہو گئی ہے، وضو کے لیے مسجد حرام سے باہر جانا پڑتا ہے اور وہ باہر جا کے وضو کر کے دوبارہ آ کے پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ یعنی اسی طرح سے وہیں سے شروع کیا جائے گا؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ دیکھیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو کہ کیا طواف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ کیا طواف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ جیسے نماز کے لیے وضو کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے، تو کیا ایسے طواف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس میں ایک اختلاف ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اختلاف۔ اتفاق ہے تمام علماء کا کہ آدمی باوضو ہو کر کے طواف کرے، لیکن کیا اگر کوئی آدمی بے وضو طواف کرتا ہے، وضو اس کا نہیں ہے، تو کیا اس کا طواف درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اللہ عالم بالصواب، اس میں جو رائے مضبوط معلوم ہو رہی ہے وہ یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر حالات نارمل ہوں، اگر حالات نارمل ہوں اور آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ وضو بنا کر کے آ کر کے دوبارہ وہیں سے شروع کر دیں جہاں سے آپ کا وضو ٹوٹا ہوا تھا، وہیں سے آپ کیا ہے مکمل کر لیں۔ اور اگر رش بہت زیادہ ہے، نکل پانا وہاں سے ایزی اور آسان نہیں ہے، تو انشاءاللہ رب العالمین آپ اپنا
طواف جاری و ساری رکھیں اور 7 چکر مکمل کر لیں. اس کے بعد وضو کے لیے جائیں جب طواف کی سنت وغیرہ پڑھنی ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں طواف کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، اور یہ قول کہیں نہ کہیں اس اعتبار سے مضبوط معلوم ہو رہا ہے جہاں پر مشاکل بہت زیادہ ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ حج وغیرہ کی بھیڑ میں آدمی اگر طواف کر رہا ہو اور اس کا وضو ٹوٹ جائے اور اس کو کہا جائے آپ باہر سے وضو کر کے آؤ، یہ بہت ٹف معاملہ ہے. یعنی بہت زیادہ اپنے آپ کو مشکل اور مشقت میں ڈالنا ہے، اور کوئی واضح دلیل ایسی موجود نہیں ہے جس سے اس بات کا علم ہو سکے کہ طواف کے لیے بھی وضو کا ہونا ویسے ہی شرط ہے جیسے نماز کے لیے ہے. ہاں، طواف کے لیے پاک ہونا شرط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، جیسا حاجی لوگ کرتے ہیں ویسا کرو سوائے طواف کرنے کے، حتی تطہری، یہاں تک کہ تم پاک ہو جاؤ. اور دوسری روایت میں حتی تغتسلین، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ غسل کر لو اور وضو کر لو. تو اسی لیے بعض علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ طواف کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، افضل اور بہتر ہے. میرے اپنے علم میں ان علماء کی رائے مضبوط معلوم ہو رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ طواف کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، وضو کر کے ہی طواف کرنا چاہیے. تاہم اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امکانات نہیں ہوتے ہیں وضو بنانے کے، تو ایسی صورتحال میں آدمی اپنا طواف کنٹینیو اور جاری رکھ سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب. موجودہ زمانے میں امام ابن عثیمین رحمہ اللہ، جنہوں نے مکہ کی اس حالت کو اچھی طریقے سے دیکھا ہے خاص طور سے حج اور رمضان کے دنوں میں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑی مشقت کا معاملہ ہے. اس لیے ایسے مواقع پر جو دوسری رائے ہے علماء کی کہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ کا طواف ہو جائے گا، اس رائے کو ترجیح دی جانی چاہیے. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو انشاءاللہ آدمی اپنا طواف جاری و ساری رکھ سکتا ہے اور مکمل کر سکتا ہے. واللہ عالم. جزاک اللہ خیر. وإیاکم. شیخ صاحب، اگر احرام کی حالت میں اگر صابن کا استعمال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں؟ اس میں خوشبو رہتی ہے. صابن کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہ خوشبو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ ایسے بہت زیادہ خوشبو والے صابن کے استعمال سے کیا آدمی بچے، بہت زیادہ اس طرح کے صابن سے آدمی بچنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، لیکن ہلکی پھلکی اگر کوئی جو عام صابن کی خوشبو ہوتی ہے نا، وہ تو ہر چیز میں خوشبو ہوتی ہے، جیسے کھانے میں خوشبو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اگر اس طریقے سے کوئی معمولی خوشبو ہے صابن کے ساتھ تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن باقاعدہ طور سے خوشبو والا صابن آپ استعمال کریں، ڈھونڈ کر لائیں، اس سے بچیں. جی السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جزاک اللہ خیر. ایک چیز کنفرم کرنی تھی کہ جو ابھی آپ نے شرطیہ نیت کی بات کی ہے وہ ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں یا ہمیشہ بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی اس کو کنڈیشن ہونی چاہیے تب آپ شرطیہ نیت کر سکتے ہیں عمرے کی؟ کچھ علماء نے کہا کہ شرطیہ نیت کی آپ نے زبا بنت الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو آپ کی کزن تھیں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ بیمار تھیں. آپ نے پوچھا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا، عمرہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری صحت اور طبیعت اچھی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حجی واشتری تھی، آپ نے کہا حج کر لو اور شرط لگا لو، اور اللہ سے کہو اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں حلال ہو جاؤں گی جہاں آپ مجھے روک لیں گے، یعنی جہاں میری صحت بگڑ جائے گی وہاں میں حلال ہو جاؤں گی. تو بعض علماء نے کہا کہ جس کو اس بات کا خوف اور ڈر ہو کہ فیوچر میں اس طرح کی کوئی مشکل آ سکتی ہے، تو یا صحت بہت اچھی نہیں ہے، آگے اور بگڑنے کا خوف اور ڈر ہے، تو یہ لوگ شرط لگا لیں. باقی عام لوگ شرط نہ لگائیں. باقی عام لوگ کیا ہے، شرط نہ لگائیں. جو بالکل نارمل حالت میں ہو شرط نہ لگائیں. شیخ البانی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ سب کو شرط لگا لینا چاہیے، سب کو شرط لگا لینا چاہیے، یہ ان کی رائے ہے. اب اس بارے میں مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے، تاہم یہ ضرور ہے کہ اگر انسان کو تھوڑا بھی خوف اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو اسے جو ہے شرطیہ نیت کر لینی چاہیے.
تاکہ اس پر کوئی مشکل نہ ہو اگر کسی وجہ سے اسے روکنا پڑ جائے حج یا عمرہ کی ادائیگی کرنے سے. تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوں تو اسے شرطیہ نیت کرنی چاہیے. اللہم محلی حیث حبستنی، وہی اسی وقت جب آپ نے نیت کی ہے اسی وقت یہ بھی آپ کہہ لیجئے کہ اللہم محلی حیث حبستنی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر صاحب. ایک لاسٹ کوشچن، یہ جو بھی آپ نے عربی میں دعا بتائی ہے نیت کرنے کی، تو یہ جس طرح ہمیں آپ اپنی دعائیں اگر آپ عربی میں نہیں کہہ پاتے ہیں تو آپ اپنی زبان میں کر لیں. اللہ جہاں آپ مجھے روک لیں گے وہاں میں حلال ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے. بس لاسٹ ایک تھی کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، جب احرام کی باندھ کی عمرے کی نیت کر لی ہے، اچھا اس میں بعض اوقات مردوں کے جسم پہ بال زیادہ ہوتے ہیں یا کوئی وہ صحباً ٹوٹ جاتے ہیں، ڈیلیبریٹلی نہیں کیا جاتا، تو اس کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں. کوئی چیز جو آپ کے ارادے کے بغیر ہو جائے، جیسے اس زمانے یہاں کیا ہے، بال بہت ٹوٹتے ہیں. ایک مرتبہ آپ اچھی طریقے سے بال پہ ہاتھ پھیر دیں گے نا تو 2-4 ہاتھ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وضو کرتے وقت اور مسح کرتے وقت تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. آپ جان بوجھ کر کے نہیں کاٹ رہے ہیں نا، نہیں توڑ رہے ہیں نا. اگر کوئی پکڑ کر کے نوچے اپنے سر کے بال کو تو اس کو دینا ہوگا پھر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک اور آخری سوال. جی. جیسے ہم لوگ ریاض سے جاتے ہیں تو گاڑی سے جاتے ہیں، لمبا سفر ہوتا ہے 8-9 گھنٹے کا، تو اس دوران ہم لوگ یہ دعا کر سکتے ہیں؟ کون سی دعا؟ جو ایکسیپشنل والی ہے جو آپ نے ابھی بتائی. ارے بھائی ابھی تو ضرورت ہی نہیں پڑی نا. آپ میقات طائف پہنچیں گے اس کے بعد کرنا ہے نا. تو طائف جب پہنچ گئے تو قریب آ گیا، پھر 7-8 گھنٹے کہاں رہ گیا. اور جیسے مدینہ والا سفر ہے، مدینہ والا تو دور ہے. ہاں مدینہ والا دور تو مدینے میں کر لیجئے اس کو. جیسے ہی ذوالحلیفہ پہنچے آپ تو آپ نے عمرے کے احرام کی نیت کر رہے ہیں تو آپ اسی وقت یہ شرط لگا لیجئے، شرطیہ نیت کر لیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آگے اس طرح کی کوئی چیز ہے جیسے عورت کا معاملہ اور کچھ معاملہ ہے اور کوئی معاملہ سواری کا معاملہ ہے، جیسے مدینہ سے واپس آنے میں 4-4.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. جی اسی لیے شیخ البانی کی جو رائے بڑی قوی اور مضبوط ہے. اب مان لیتے ہیں کہ آپ نے نیت کر لی اور شرطیہ نیت نہیں کی. کبھی کیا ہوتا ہے کہ فلائٹ ادھر کی ادھر ہو گئی، کبھی گاڑی بگڑ گئی، کبھی کچھ اور ہو گیا. تو ایسے میں آدمی کیا ہے، ایک بڑی مصیبت میں پڑ جاتا ہے. تو کیا کریں اب؟ تو بہرحال یہ انشاءاللہ رب العالمین اگر کوئی وجہ نہ بھی ہو تب بھی اگر کوئی نیت کر لیتا ہے شرطیہ تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیر. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عشاء کی نماز ہونے ہم لوگ اگزامپل طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے جب عشاء کی نماز ہوتی ہے تو رک کے نماز پڑھ لیتے، اس کے بعد میں وطر پڑھتے نا، وطر کی بھی ہوتی نا، تو ہم لوگ صحیح کرنے سے پہلے وطر کر کے ہم لوگ صحیح کر سکتے کیا، یا صحیح کرنا ضروری ہے وطر؟ فرض نماز کے لیے آپ طواف کو روکیں گے بس، صرف فرض نماز کے لیے، باقی کسی اور نماز کے لیے نہیں. فرض نماز آپ نے ادا کر لیا تو اب آپ اپنے طواف کو کنٹینیو کریں گے. طواف ہونے کے بعد میں صحیح سے پہلے، ہاں صحیح سے پہلے، جی صحیح سے پہلے تراویح پڑھ سکتے کیا ہم لوگ؟ تراویح پڑھ کے اس کے بعد میں صحیح کنٹینیو کر سکتے کیا؟ یعنی طواف مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، وطر پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بالکل پڑھ لینا چاہیے. ہاں وہی پریفر ہے، وہی بہتر ہے، کیونکہ حرم میں ایک رکعت 1,00,000 نماز کے برابر ہو جاتی ہے. ایک رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس کو پڑھ لینا چاہیے. اچھی بات ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. شیخ صاحب ایک سوال عمرے سے ہٹ کے پوچھ سکتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے متعلق ہی خانہ کعبہ میں؟ فرمائیں. جس طرح ابھی یہ جو شارع ابراہیم خلیل اور مسلح کبری کی طرف اگر ہوٹل آپ کا ملتا ہے اور اس میں آپ کو چل کے نماز لینے کے لیے جانا پڑتا ہے اور راستے بند کر دیتے ہیں، تو وہاں ہوٹل کے باہر ہی جو اپنا جائے نماز بچھا کے نماز کے ساتھ مل سکتے ہیں جو باہر حرم میں ہو رہی ہے، تو وہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے امام کی جماعت کے ساتھ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو ممکن حد تک جہاں تک پاسبل ہے صف کو ملانے کی مکمل کوشش کی جائے گی. صف کو ملانا سمجھ رہے ہیں؟ آواز جاری وہاں آپ کھڑے ہو جائیے، جہاں بھی آواز جاری وہاں کھڑے ہو جائے. نہیں، آپ جو صف ہے اس صف سے ملنے کی مکمل کوشش کریں. جو اگر حرم والی جو مسجد ہے
اس کی جو صف باہر ہوتے ہوتے جہاں تک پہنچ جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس صف سے نہیں مل کر کے آپ جیسے چند لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں، چند یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی تو راستے میں نماز پڑھنا شروع کر دیے، ہے نا، یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ ایسے نماز نہ پڑھیں، اگرچہ آپ کی جماعت چھوٹ جائے، اگرچہ آپ کی جماعت چھوٹ جائے، آپ اس طریقے سے نماز نہ پڑھیں. آپ اپنے قدموں سے چلتے ہوئے حرم میں پہنچے، کچھ مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی ہے تو آپ چند لوگ یا جو افراد ہیں ایک ساتھ مل کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کو پوری 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. لیکن اس طریقے سے نماز نہ پڑھے کہ جہاں بھی جماعت کھڑی ہو جائے وہاں آپ نیت باندھ لیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں. ابھی جیسے بہت سارے لوگ جو ہوٹل میں نماز پڑھتے ہیں، یہ سامنے جو ہوٹل ہے بالکل، کچھ لوگ وہیں سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ حرم کی آواز آ رہی ہے. یہ طریقہ درست نہیں، علماء اس کو منع کرتے آئے ہیں، علماء اس کو منع کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ شیخ صاحب، جو وہی بات سننے میں آتی ہے، پھر وہ ناقص تعلیم کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بڑا میں پوچھ رہا ہوں سوال، کیونکہ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پہ کوئی فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ہوٹلز کے اندر اوپر کی مسجد میں، بلکہ ایک جو مسجد ہے اوپر حضرت میرا خیال شاید ابو بکر صدیق کے نام سے منسوب ہے، واللہ عالم، کہ وہاں پہ بھی وہ جو مسجد حرم پاک ہے، وہ انہی کے امام کے پیچھے وہاں پہ بھی جماعت ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ علیحدہ سے جماعت نہیں ہوتی. تو اس طرح تو پیچھے جو ہے نا وہ بہت دور تک وہ روک دیتے ہیں ہرڈل لگا کے، اور لوگ پیچھے کے پیچھے سٹک ہو جاتے ہیں. تو اسی تناظر میں نے پوچھا تھا، باقی انشاءاللہ کوشش تو ہوتی ہے پہنچنے. یہ جو ہے بالکل بھی نہیں، بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ہوگا فتویٰ دیا گیا ہوگا، ہے نا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن امام ابن عثیمین رحمہ اللہ جو یہاں کے بڑے عالم گزرے ہیں، وہ بار بار اس بات کو منع کرتے رہے. ان کی کئی کتابوں میں انہوں نے اس کے ذکر بھی کیا ہے کہ جو لوگ یہ ملک عبدالعزیز کی بلڈنگ وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سن رہے ہیں آواز، اس بنیاد پر یہ درست اور صحیح نہیں ہے اور یہ غلط کرتے، اس سے ان کی نماز نہیں ہوگی، اس سے ان کی نماز نہیں ہوگی. اور یہی مضبوط بات ہے، کیونکہ اسلام میں شریعت میں سب بندی پر بہت زیادہ زور دیا گیا، بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. تو صفوں سے ملنے کی مکمل کوشش کی جائے گی جہاں تک ممکن ہو سکے. اور اگر وہاں پہنچنے میں آپ کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ معذور ہیں، آپ تنہا نماز پڑھ لیں. ایک سوال جی شیخ، جیسے کہ اگر کوئی عورت یہاں سے عمرے کے لیے نکل رہی ہے، وہ آلریڈی ایس کی حالت میں، لیکن اس کی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہنچنے کے 1 بعد صاف ہو جائے گی، تو اس وقت وہ میقات پر کیا شرطیہ سے نہیں پڑا تھا؟ جیسے مثال کے طور پر ایک خاتون ریاض سے نکلی اس امید کے ساتھ کہ پہنچتے پہنچتے میقات پہ وہ پاک ہو جائیں گے، یا میقات نہیں لیکن 1-2 دن کے بعد پاک ہو جائیں گی، تب تک ان کو مکہ میں رکنا ہے نا. فار ایگزامپل جمعرات کو نکلے ہو اور ان کی جو عام روٹین ہے اس کے حساب سے ان کو اندازہ ہے کہ وہ جمعے کو پاک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، تو خلاص وہ نکلیں گی، ماشاءاللہ نکلیں گی، میقات پہ پہنچیں گی، غسل وغیرہ کریں گی جیسے عمرہ کرنے والے دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور سب کرنے کے بعد اپنا جانے کے بعد اسی حالت میں، مطلب نارمل حالت میں وہ کیا کریں گے کہ عمرے کی نیت وغیرہ کر کے ہوٹل پہنچ جائیں گی، ہوٹل میں ٹھہری رہیں گی، جب پاک ہو جائیں گی تو جا کے طواف کر لیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو آپ اندازہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا کیا تو وہ لاکھوں سے زیادہ لوگ تھے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اتنی ساری عورتوں میں کسی کا ڈیٹ نہیں ٹکرائے گا؟ کوئی میسج میں ہوگی، کسی کے ہاں کوئی پاک ہو رہی ہوگی، کسی کو آگے جا کر ہوگا، سب نارمل چیزیں ہیں، یہ نارمل چیزیں ہیں. بہت ساری خواتین ہماری کیا کرتی ہیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، میں یہاں پر معلوم ہوا ہے کہ وہ یہ بنیاد بنا کر کے کہ میں ابھی میسج میں ہوں تو میں نہیں جاؤں گی، حالانکہ وہ 1-2 دن میں پاک ہو جاتی، واپس آنے سے پہلے پاک ہو سکتی تھی. تو ان کو جانا چاہیے، اور اس حالت میں احرام باندھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اسما بنت امیس نے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام لوگوں نے ایسا کیا. ہاں اگر آپ کو ڈر ہے تو آپ شرطیہ نیت کر لیجیے کہ اگر آپ پاک ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں پاک ہوں گی تو پھر واپس آ جائیں گے آپ، اگر آپ کو آنا پڑ رہا ہے تو. لیکن یہ ایسا کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے. مینسز کے ایام میں حج یا عمرے کی نیت کرنا، اس کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیا جائے. جی ایک اس سے ریلیٹڈ تھوڑا کوشچن تھا میرا. اگر نہیں ہوئے پاک تو
مکہ میں رہ سکتے ہیں نا, رہ کے واپس آ سکتے ہیں نا خواتین, نیت کر لیے وہ. پاک نہیں ہوئے مطلب کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ نیت کر لی اور پاک نہیں ہوئے. جی جی, اگر نیت کر لی اور شرطیہ نیت نہیں کی ان لوگوں نے اور خواتین نے, تو پھر ایسی صورتحال میں اصل تو یہ کہ ان کو وہاں رکنا ہوگا پاک ہونے تک. اگر نہیں رکنا پاسبل ہے تو واپس آ سکتی ہیں, لیکن احرام کی حالت میں ہی رہیں گی. جیسے پاک ہوں گی پھر ان کو لے کر جانا پڑے گا ان کا عمرہ مکمل ڈن کرانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. اس لیے اگر ہم ایجوکیٹ ہو جائیں اور کر لے جائیں لوگوں کو تو کئی مشکلات سے ہم بچ جائیں گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے. اور ایسا جب ڈر ہو تو عورت شرطیہ نیت کر لے یا نیت ہی نہ کرے. جیسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں مکہ گئے تو عمرہ کرنا ہی ضروری ہے, ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سارے گھر والوں کا ٹکٹ ہوتا ہے. اب گھر والوں کا سب کا ٹکٹ ہے, فلائٹ کا ٹکٹ ہے مثال کے طور پر. اب کسی کی ڈیٹ ٹکرا گئی تو سارے لوگ ٹکٹ کینسل کر دیتے. کیا ضرورت ہے ٹکٹ کینسل کرنے کی؟ آپ سب لوگ چلے جائیے. جس کے ساتھ مینسے سے معاملہ ہے وہ نہ کرے, وہ کیا ہے نہ کرے. اس کا سفر کرنا جانا مکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی, اسی سے میرے کو یہ ڈاؤٹ اس لیے آیا تھا کیونکہ میں یہ سنا تھا کہ اگر مکہ کو کسی کو جانے کا ارادہ ہے تو عمرہ کیسا بھی کرنا بول کے, یہ صحیح ہے؟ نہیں بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے, 100% غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض کیا ہے, باقی جتنی مرتبہ آپ کرتے ہیں وہ نفل ہے. سمجھ گئے؟ جی, تو مطلب ہم لوگ آپ حرم میں بھی داخل ہو رہے ہیں, حرم میں, تب بھی آپ کے لیے عمرے کی نیت کرنا ضروری نہیں. بس یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا بہترین موقع ہے, آپ اسے مس نہ کریں, اجر و ثواب کمائیں. لیکن آپ کو بائی فورس کہ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو عمرے کی حالت میں داخل ہونا, ایسا نہیں. جی, جزاک اللہ. بھیا السلام ورحمۃ اللہ. شیخ بغیر کوئی عذر کے بھی صحیح وہ الیکٹرک کارٹ میں کر سکتے ہیں شیخ؟ اللہ کے رسول جیسا کرے بغیر عذر کے بھی اونٹ پہ کرے, کر سکتے ہیں لیکن بچنا چاہیے. بچنا چاہیے. اگر ساتھ میں بچے وغیرہ ہے تو یہ عذر ہو گیا نا, بچے ہوئے تو یہ عذر ہو گیا, یہ بغیر عذر کہاں ہے. اچھا, بچوں کو بٹھا کے خالی اپن بھی کر لے سکتے نا. ہاں بالکل, یہ عذر ہو گیا. نہیں, بچے اگر ساتھ میں ہیں تو عذر ہو گیا. بیوی اگر آپ کے ساتھ میں ہے اور نہیں چل سکتی, آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے, اکیلے تو نہیں جائے گی نا, تو یہ اوکے شیخ. اور ایک سوال سے, یہ مقام ابراہیم پہ نماز اگر وہاں پہ پبلک زیادہ رہی تو کہیں بھی پڑھ سکتے شیخ؟ وہاں پڑھنے کی ضد کی ہے, مت کیجیے, تو بھول جائیے کہ وہاں آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا. جی, لوگ بعض ضد میں پڑھتے زبردستی وہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز کی ایسی تیسی کر لیتے ہیں. ایک دو نہیں, ہزاروں لوگ ان کے سامنے سے گزرتے ہیں, نماز باطل نہیں ہو جائے گی ایسے میں؟ مرد عورت سب گزرتے رہتے ہیں, سب بیوقوفی ہے, سب بیوقوفی ہے. اور ایسے بھی آپ کو یہ بتاتا ہے وہ چلو مقام ابراہیم وہ نہیں ہے جہاں رکھا ہوا ہے. جی, مقام ابراہیم وہ تھوڑے نا, اتنی دور سے تھوڑا نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار اٹھا سکتے ہیں. آج تو بہت دور کر دیا گیا ہے نا. تو خانہ کعبہ کی دیواروں سے بالکل ملا ہوا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دور کر دیا تاکہ لوگوں کو عمرہ کرنے میں, طواف کرنے میں پریشانی نہ ہو. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل ملا ہوا تھا, حجر اسود کے پاس تھا, وہ اس کے قریب تھا, بعد میں اس کو دور کیا گیا. کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. طریقہ ہے وہاں پڑھا جائے, اس کے پیچھے پڑھا جائے اگر موقع مل جائے تو. نہیں تو پھر کہیں آپ پڑھ لیں جہاں سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہوں. وہ تو وہاں ان دنوں میں وہاں نماز پڑھنا بیوقوفی ہی ہے, کیونکہ مستقل رش اور بھیڑ رہتی ہے, اور ایک دو لوگوں نہیں کئی لوگ آپ کی نماز کو, کیا ہے آپ بغیر سترے کی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اتنے لوگوں کا گزر ہو جاتا ہے. مرد عورتیں بھی بسیط ہوتی ہیں وہی پڑھنے کے لیے, کیا کر سکتے ہیں. شیخ حرم میں سترے کی ضرورت نہیں ہے بول کے ایسا صحیح ہے کیا شیخ؟ سب کمزور بات. جن لوگوں نے بھی کہا کہ مکہ مدینے میں سترے کی ضرورت نہیں ہے, سب کمزور بات ہے, بہت کمزور بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سترے کے لیے مستثنا کیا مکہ اور مدینے کو. مدینے میں آپ خود رہتے تھے, صحابہ سترے کے لیے دوڑتے تھے. اب آج کوئی کہہ دے رہے بھائی مدینے میں سترے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی طاقت جہاں تک ہے وہاں تک اللہ سے ڈرنا ہے نا. مدینے میں بہت ساری جگہوں پر ہمارا اختیار نہیں رہتا ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے نے پوری کوشش کی ہے سنت پر عمل کرنے کی,
اب جہاں اس کا اختیار نہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب لگائے ہوئے ہیں، عورتیں بھی سب میں آ جاتی ہیں، کیا کریں گے؟ عورتوں کی سب پیچھے ہونی چاہیے، وہ مردوں سے آگے ہو جاتی ہیں. آپ نے صحیح طریقہ اختیار کیا لیکن وہ یا کہ ایسا کر جب کیا کر سکتے ہیں. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مرد و عورت دونوں میاں بیوی ایک ساتھ ہی سب بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ سب غلط طریقہ ہے. کیا ہے؟ سب غلط طریقہ ہے. مرد اور جی شیخ، اور ایک سوال، لوگ بعض کعبے کی چادر کو پکڑ کے بہت زیادہ دعا کرتے شیخ، تو ایسا درست ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں اور صحابہ سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے. بعض سلف کے متعلق ہے، بعض تابعین وغیرہ کے متعلق ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرتے تھے، روتے تھے. لیکن ایسا غلاف کی کوئی فضیلت ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ عام کپڑوں کی طرح ایک کپڑا ہے. ٹھیک ہے. وہ چیزوں کو بتایا گیا، وہی چیزیں ہمیں کرنی ہے. جیسے حجر اسود کو بتایا گیا ہے، رکن یمانی کو کہا گیا، جس کو چھوڑ دیا گیا اس کو چھوڑنا ہی سنت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہجر اور حتیم کا جو علاقہ ہے وہ بھی پلر ہے. 2 پلر ادھر ہے تو 2 پلر ادھر ہے، لیکن اس کو نہ چھونا ہے، نہ چومنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو چھوڑ ہی دیا ہے تو چھوڑنا سنت ہے. حجر اسود کو چوما تو چومنا سنت ہے، رکن یمانی کو چھوا تو چھونا سنت ہے، اور جس کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دینا سنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے غلاف وغیرہ کے بارے میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا، نہ صحابہ کے عمل میں اس کا ملتا ہے. بعد میں ہو سکتا ہے غلاف بھی بعد میں پڑا ہو. جہاں تک غالب گمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ پہ غلاف نہ رہا ہو، واللہ عالم، میں متاکد نہیں ہوں. بعد لوگوں نے ایسا کیا ہے. ایسا کوئی نبوی اور سنت کا طریقہ نہیں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرنا، واللہ عالم. اور ایک سوال تھا، اب حجر اسود کو کبھی عطر لگاتے نا تو ہم لوگ اس کو چھیے یا چومے تو اس سے کچھ پرابلم ہوتا؟ حجر اسود کو عطر لگاتے ہیں؟ جی نہیں، آپ نے نہیں لگایا ہے نا. ہاں، آپ کر کے اپنے لیے عطر لگا رہے ہیں تو وہ مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن میں نے حجر اسود کو چھیا نا، مطلب یہ جانتے ہوئے کہ اس پہ عطر لگا ہوا ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ اس پر عطر لگی ہوئی ہے آپ نے حجر اسود کو چھوا ہے. جی ٹھیک ہے، احرام کی حالت کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. شیخ ایک سوال تھا. السلام علیکم شیخ، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے 1 لاکھ ثواب ہے بلکہ بولتے نا، تو اگر جیسے والے عمرہ کر لیے اور وہ ہوٹل کو چلے گئے واپس عزیزیہ وغیرہ میں، تو حدود حرم میں کہیں بھی پڑھے تو ہے یا صرف مسجد حرم میں نماز پڑھنے سے؟ حدود حرم میں کہیں بھی پڑھیں گے تو یہ اجر و ثواب ہے. بعض علماء کی رائے ہے کہ حدود حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں گے تو اس کا ثواب ہے. درست اور صحیح بات یہ کہ نہیں، مسجد حرام، صرف مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے. اگر ہر مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہو جائے جو بھی حدود حرم کے اندر ہے، تو پھر مسجد حرام کی کیا فضیلت رہ جاتی ہے؟ عزیزیہ کی مسجد میں پڑھ رہے ہو یا مسجد حرام میں پڑھ رہے ہو، بات تو ایک ہی ہو گئی نا. پھر کیا فضیلت رہ گئی؟ اگر مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا اور دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنا ایک ہی برابر ہے تو مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت رہے گی؟ کچھ بھی نہیں رہے گی. اس لیے یہ کچھ علماء کی رائے ہے، لیکن درست اور صحیح بات یہی ہے کہ نہیں، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، اب وہ مسجد کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے. اور ایک سوال تھا شیخ، اگر مان لیجیے ہم لوگ نماز کا ٹائم ہو گیا ادھر، تو ادھر قصر ادا کریں گے وہاں پہ یا حرام میں، یا مطلب پوری نماز پڑھیں گے؟ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں، جو امام وہاں کے مقیم امام ہے، تو ان کے پیچھے ہمیشہ پوری نماز پڑھیں گے نا. لیکن اگر آپ کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، آپ کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، یا آپ چند لوگ ہیں جو ریاض سے گئے ہوئے ہیں، ان کی نماز چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی ہے، اور وہ مسجد حرام میں جماعت بنا کر کے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو قصر پڑھیں گے پھر. جی جزاک اللہ. بھیا چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.